بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اصول درایت کیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا اصول روایت، آج ہم پڑھ رہے ہیں اصول درایت۔ درایت میں دال کے نیچے زیر ہے، درایت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی روایت کو عقلی طور پر پرکھنا، کہ وہ روایت جو اسلام کے متعلق کوئی شخص پہنچاتا کسی کے دوسرے تئیں پہنچاتا، تو اس کا جو فرض تھا کہ وہ اس کو پرکھتا، لاجیکلی اس میں لاجک دیکھتا کہ کیا یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے یہ لاجک پہ پوری اترتی ہے، عقل اسے تسلیم کرتی ہے، عقل کے خلاف تو نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور آپ سے اس کی درایت کی ریلیشن یہ بنتی ہے کہ آپ نے اپنے شہر میں کسی رائٹر کا نام نہیں سنا، نہیں پڑھا کسی اخبار میں، کسی تذکرے میں، کسی نجی محفل میں، اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے تو 20 ناول لکھ رکھے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے، آپ تک کوئی روایت پہنچتی ہے، تو آپ نے کائنڈلی اسے عقلی طور پر پرکھنا ہے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ درایت کیا ہے، اس کے کوئی 9 اصول ہیں، وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے خلاف عقل تو نہیں۔ دوسری بات، وہ روایت اصول مسلمہ کے خلاف تو نہیں۔ تیسری بات، محسوسات اور مشاہدات کے خلاف تو نہیں۔ چوتھی بات، قرآن مجید یا کسی حدیث متواتر کے خلاف تو نہیں۔ پانچویں بات، کسی معمولی بات پر سخت سزا کو تو نہیں بیان کیا گیا، اس میں سے کوئی انتہا پسندی تو نہیں نکلتی ہے، معمولی بات پر سخت لہجہ اور انتہا کی سزا تو نہیں دکھائی گئی ہے۔ چھٹی بات، روایت کے معنی جو نکل رہے ہیں وہ بہت ہلکی ہوں، وہ ہماری عام روزمرہ لائف کو میچ نہ کرتے ہوں۔ ساتویں بات، کسی ایسے شخص کے حوالے سے بات تو نہیں کی گئی جس سے راوی ملا ہی نہیں ہے، کبھی اس سے ملا نہیں ہے، یا مثال کے طور پر اس نام کا کوئی ادارہ ہی آپ کے مطالعے میں نہیں آتا ہے۔ روایت تو 8ویں بات ہے، روایت تو بہت اچھی ہو لیکن اس کے راوی آپ کو زیادہ نہ مل رہے ہوں۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہو روایت میں کہ جس کے مطابق اس واقعے کو دیکھنے والے تو سینکڑوں لوگ تھے، لیکن راوی آپ کو نہیں مل رہے ہیں۔ تو اصول درایت میں ان 9 باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب خلاف عقل تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات کی گئی ہے جسے آپ کہتے ہیں نہیں یار، اسلام تو دین حق ہے، دین برحق ہے، دین امن ہے، اور یونیورسل دین ہے، اور اس دین کو رہتی دنیا تک باقی رہنا ہے، یہ بات اس میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ کی عقل آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ اس درایت کو درایت کے اصولوں پر پرکھیں، اس روایت کو، اور پھر آپ کسی علامہ محترم سے رابطہ کریں کہ یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے مسلمات موجود ہیں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، پہلی کا چاند اس طرح کا ہوتا ہے، 14ویں کا چاند اس طرح کا ہوتا ہے، بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلمات میں سے ہیں۔ اگر کوئی روایت ایسی بیان کی گئی ہے کہ جو اصول مسلمات کے خلاف ہے، تو آپ نے اسے بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، ہم بہت ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے مشاہدات میں آتی ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو روایت بیان کی گئی ہے کیا وہ ہمارے مشاہدات کے خلاف تو نہیں ہے، ہمارے محسوسات کے خلاف تو نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان جی رہا ہے نا، اور انسان کب سے جی رہا ہے، اس کی محسوسات ہیں۔ آپ
خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، آپ آندھی کی مٹی کو محسوس کرتے ہیں، آپ وہ جو روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ مٹی کی مجبوری، وہ جو بارش ہوتی ہے اور وہ جو مٹی کی خوشبو، بھینی بھینی خوشبو نکلتی ہے، تو وہ تو پھر محسوس ہوگی۔ یا جو کسی کے کوئی بندہ خوشبو لگا کے آتا ہے تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو محسوسات اور مشاہدات ہیں یہ انسان کی صدیوں میں آ رہے ہیں، اور حواس خمسہ میں محسوسات بھی شامل ہیں، مشاہدات بھی شامل ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی روایت تو نہیں بیان کی گئی جو ہمارے محسوسات اور مشاہدات کے بھی خلاف ہو۔ اچھا، ایک بیان جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں متواتر مل رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات، کوئی روایت بیان کی گئی ہے جو حدیث متواتر سے بھی میچ نہیں کرتی ہے، جو قرآن مجید سے بھی میچ نہیں کرتی ہے، تو درایت پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی روایت جو اس قرآن مجید کے خلاف ہے یا حدیث متواتر کے خلاف ہے۔ معمولی بات پر سخت لب و لہجہ اپنایا گیا کہ یہ چھوٹی سی بات آپ نے نہیں کہی تو یہ بڑی سزا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے، غفور و غفار ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس تمام کے ہوتے ہوئے معمولی بات پر سخت سزائیں، سخت لب و لہجہ، تو آپ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہے، مجھے کسی پراپر عالم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو روایت بیان کی گئی ہے جو اس میں سے معنی نکلتے ہیں وہ معنی زیادہ پراپر نہ ہوں، وہ معنی جو ہیں بڑے ہلکے سے معنی ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہمارا دین ہے اس میں تو بڑے اہم موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، تو یہ جو بات ہے یہ زیادہ کوئی بامعنی مجھے نہیں لگ رہی ہے، ہلکی سی بات ہے، تو اس کے لیے بھی آپ ذرا ٹھٹکیں، ذرا غور کریں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے حوالے سے بات کی گئی ہو یا کہا گیا ہو کہ یہ کتاب فلاں ادارے نے چھاپی اور فلاں ملک سے یہ کتاب چھپی ہے، اور آپ پتہ کرتے ہیں اس نام کا ادارہ اس ملک میں موجود نہیں ہے، اس شہر میں موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس طرح کی روایت پر بھی اعتبار نہیں کرنا کہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، کہ جس ادارے کا نام بھی فیک ہے، جو رائٹر ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ فیک ہے، جو کردار وہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں وہ فیک ہیں۔ تو آپ نے اس پر بھی ضرور غور کرنا ہے کہ یہ جو بات مجھ تک پہنچ رہی ہے یہ کیسی ہے، مجھے کہیں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ روایت تو اچھی ہو، مستحسن بھی ہو، لیکن اس کے بیان کرنے والے زیادہ نہ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے سننے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مخاطب کر کے بیان کیا گیا ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے اس کے بارے میں مزید کھوج لگانی ہے۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ یہ جب واقعہ پیش آئے تو 500 لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن آپ کو روایت میں 5 بندے بھی نہیں ملتے ہیں، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو، اس نے وہ بات سنی ہو، اس نے وہ بات دیکھی ہو اور اسے وہ آگے بیان نہ کرے۔ تو اصول درایت میں ہم ان 9 باتوں پر غور کرتے ہیں کہ وہ جو روایت جو بیان کی گئی ہے، جو آپ تک پہنچی ہے، وہ جہاں ہم نے اصول روایت دیکھے تھے اس میں پرکھا تھا، وہاں پر ہمیں اصول درایت کے تحت ان روایات کو عقل پر بھی پرکھنا ہے، جانچ پرکھ کرنی ہے کہ کیا وہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسلام سے اور علماء حق سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔